السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أحل الله البيع وحرم الربا. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم. تعارف تو مولانا نے کروا دیا اور بات کو شروع کرنے سے پہلے جو ایک انٹرنل میری فیلنگس ہیں، احساسات ہیں، تو تھوڑا سا عرض کر دوں. حقیقت یہ ہے کہ ماشاءاللہ یہاں پر اتنے سارے ریلی کو دیکھ کر تو کچھ بھی کہنے کی ہمت مشکل ہو رہی ہے، لیکن اساتذہ نے جو سنا ہے کہ حکم جو ہے وہ ادب کے اوپر ہے کہ ان حضرات کے سامنے جو کہ ماشاءاللہ علوم اسلامیہ کے اندر کچھ ہو گئے پی ایچ ڈی کر رہے ہیں، کچھ ایم فل کر رہے ہیں، تو ان کے سامنے کوئی بات عرض کرنا تو یقیناً مشکل کام ہے. وہ باتیں جو کہ بڑوں سے سنی، وہ باتیں جو عملت دیکھی، تو انشاءاللہ اس کو کوئی تذکرہ آپ حضرات کے سامنے کرتا ہوں. اور حقیقت یہ ہے کہ آپ حضرات سے مخاطب ہوتے ہوئے بہت زیادہ خوشی کا احساس ہو رہا ہے. اللہ تعالیٰ آپ سب کو جزائے خیر عطا فرمائے، خاص طور پر ڈاکٹر عمران صاحب کہ جنہوں نے یہ موقع دیا کہ آپ حضرات کے ساتھ میں خطاب کر سکوں. 2006 کی میری فراغت دارالعلوم کراچی سے آپ کی یونیورسٹی کے عربی ڈپارٹمنٹ میں مجھے مولانا عزیز الرحمان صاحب وہ میرے کلاس فیلڈ میں ساتھ ہم نے جو ہے اپنے درس نبی ساتھ مکمل کیا تھا، اور اس کے بعد MBA فائنلس جو کیا تھا وہ بھی ہم نے ساتھ ہی کیا تھا. اس کے بعد مولانا جو ہے یہاں تشریف لے آئے، میں کراچی میں رہ گیا. اس کے بعد جامعہ رشید کے اندر 2008 سے لے کر اور 2014 تک میں تدریسی خدمات الحمدللہ جاری رہی. جو اصلی شعبہ ہے کراچی انسٹیٹیوٹ آف مینجمنٹ سائنسز، تو وہاں الحمدللہ پڑھاتا رہا. درمیان میں اور انسٹیٹیوٹ میں بھی پڑھانے کا موقع ملتا رہا، جیسے PFT یونیورسٹی ہے کراچی میں، اقرا یونیورسٹی کے ڈفرینٹ کیمپسز ہیں، تو الحمدللہ ان سب کے اندر پڑھانے کا موقع ملا. اور جو سبجیکٹس ہیں وہ یا اسلامی اکنامکس کے حوالے سے اسلامک فائنینشیل پروڈکٹ پروسیسز ہیں، یا اسلامی اکنامک سسٹم کا کورس تھا، یا ریبا اینڈ غرض پہ ایک پورا کورس تھا، اسلامک لا آف کانٹریکٹس پر پورے کورسز تھے، تو الحمدللہ وہ پڑھاتا رہا. اور دوسرا جو سبجیکٹ تھا وہ چونکہ ماسٹرس MS میں اکنامکس میں سے پہلے MSc اکنامکس بھی کیا ہے، MAS اکنامکس بھی کیا ہے. یہ سمجھیں کہ جو ہے وہ اکنامکس سے بھی پیدائشی تو یعنی 2008 سے تقریباً دوستی رہی ہے. اس وقت PhD اکنامکس ان پروسیس ہے. تو دوسرا جو سبجیکٹ پڑھانے کا رہا وہ اکنامکس کا الحمدللہ تقریباً تمام ہی سبجیکٹس پڑھائیں. اور اس کی وجہ یہ بنی کہ جامعہ رشید کا تخصص فی المعاملات المالیہ کا شعبہ ہے، تو وہاں کا جو عصری نظم تھا تو اس کا پروگرام کوآرڈینیٹر کہہ لیں، مقرر کہہ لیں، میں تھا. تو جو دیگر اساتذہ کو دے وجہ پڑھائی، تو اس وجہ سے جو ہے وہ تقریباً تمام ہی سبجیکٹس چاہے اکنامک پلاننگ ہو، اکنامک ڈیولپمنٹ ہو، یا مائکرو میں سارے الحمدللہ اکنامکس کے سبجیکٹس پڑھائے. اور 2014 سے بینک اسلامی کا حصہ ہوں، اور بینک اسلامی کے اندر شریعہ کمپلائنس ڈپارٹمنٹ انشاءاللہ ڈسکس کرتے ہیں. بہت سارے دوسرے بھی الحمدللہ میں ایک عرصے تک خدمات فراہم کرتا رہا ہوں. اور دوسرا شعبہ شریعہ کا ہوتا ہے پروڈکٹ ڈیولپمنٹ ڈپارٹمنٹ. تو ہمارے یہاں اس کا نام پروڈکٹ شریعہ ڈپارٹمنٹ ہے. تو اس وقت میں اس کا حصہ ہوں. تو الحمدللہ اسٹارٹ کیا تھا بالکل زیرو سے، یعنی ٹریننگ شریعہ آفیسر کے طور پر بینک اسلام میں آیا تھا. الحمدللہ اس وقت میں سینئر شریعہ اسکالر کے طور پر بینک اسلام کو سرو کر رہا ہوں. تو وہ 8 سال کا الحمدللہ اسلام کے ساتھ گزرا ہے. تو ایک شریعہ ڈپارٹمنٹ جو کام کرتا ہے الحمدللہ سب کے اندر کچھ نہ کچھ حصہ ڈالنے کا موقع ملتا رہا ہے. تو انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو جو آگے سیشن ہوگا اس میں آپ حضرات اچھی طرح سمجھ سکیں گے کہ کس طریقے سے ایک اسلامک بینک کام کرتا ہے. اور دوسرا آبجیکٹو یہ ہے کہ یہ بات ہمارے سمجھ میں آ جائے کہ ہمارے اسلامک بینک اور کنونشنل بینک کے اندر فرق ہے، اور وہ فرق کس طریقے سے وہ تو انشاءاللہ یہ 2 آداب ہیں جس کے تحت ہم یہ انشاءاللہ دیکھتے ہیں. گھنٹے 2 گھنٹے کی جو ڈسکشن ہوگی
اور آخر میں انشاءاللہ آپ کے سوالات دیے جائیں گے. تو آگے چلنے سے پہلے اسلامی بینک کیا ہوتا ہے اس سے پہلے یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ کنونشنل بینک کیا ہوتا ہے. تو جو بینک ہے، بینک کا ادارہ جو بنایا جاتا ہے اس کا بنیادی مقصد یہ ہوتا ہے کہ ایک معیشت کے اندر دو طرح کے لوگ ہیں. ایک وہ افراد ہیں جنہوں نے کمایا، کمانے کے بعد خرچ کیا، پھر بچ کے ان کے پاس بچت موجود ہے، سیونگز ان کے پاس. دوسرے وہ لوگ ہوتے ہیں اکنامی کے اندر جن کو پیسوں کی مسلسل ضرورت رہتی ہے، وہ اپنے کاروباری حضرات ہیں، ان کو اپنے کاروبار چلانے کے لیے، کاروبار کو پھیلانے کے لیے مسلسل پیسوں کی ضرورت رہتی ہے. تو یہ دو قسم کے لوگ آپ کی معیشت کے اندر ہر وقت موجود ہوتے ہیں، جن کے پاس پیسہ اضافی موجود ہے اور دوسرے وہ لوگ جن کو پیسوں کی ضرورت ہے. ان دونوں کے درمیان تعلق بنا دینا، ان دونوں کے درمیان کنیکشن کروا دینا، ان دونوں کے درمیان واسطہ بننا، وہ جو ادارہ ہے اس ادارے کے نام بینک ہے. ایک ایسا ادارہ جو آپ کی سیونگز کو اور جو آپ کی بچتیں ہیں ان کو سرمایہ کاری کی انویسٹمنٹ میں کنورٹ کرے، جن کو پاس پیسہ اضافی پڑا ان سے لے لے، اور دوسری طرف مارکیٹ کے اندر بزنس کرے جن کو پیسے کی ضرورت ہے ان تک اس پیسے کو پہنچا دے. تو یہ بنیادی مقصد ہے کسی بھی بینک کا، اور اس مقصد کے لیے بینک کا ادارہ وجود میں آیا اور اب تک موجود ہے. اب یہ جو کام کرتا ہے، کام جو جن کانٹریکٹس کی بنیاد پر کرتا ہے، جن حقوق کی بنیاد پر کرتا ہے، جو پیسے کی وصولیابی ہے وہ بھی قرض کی بنیاد پر کی جاتی ہے، اور آگے پیسے کے لگانے کی باری آتی ہے تو وہ بھی قرض کی بنیاد پر کیا جاتا ہے. کہ ایک طرف سے بینک نے ادھار لیا اور آگے ادھار لے دیا، ایک طرف سے بورنگ کی، دوسری طرف لینڈنگ کر دی. تو یہ جو پورا طریقہ کار ہے اس بنیاد پر تمام جو بینک سے وہ چل رہے ہوتے ہیں. تو یہ پیسے جو قرض دیا اور اس کے اوپر اضافہ کیا لین دین یہ بینک کر رہے ہوتے ہیں. یہ سلسلہ چلا آ رہا ہے. انڈسٹریل ریولوشن جب آیا آپ کا 1700-1800 کے اندر، تو جیسے جیسے کمپنیز بنی ویسے ویسے یہ بینکنگ کا نظام بھی فروغ پانے لگا. اس وقت سے یہ بینکنگ کا نظام چلا رہا ہے. لیکن جب سے یہ اسلامی دنیا کے اندر بینک کا نظام آیا ہے اس دن سے ہی جو شریعت اسکالرس تھے، مسلمان تھے، اس حوالے سے فکر کرتے ہیں کہ یہ جو طریقہ کار ہے کیا یہ شریعت کے مطابق ہے یا نہیں. تو اس حوالے سے کم از کم تین جو ذہنیت کے لئے، تین انداز فکر کے لئے وہ سامنے آئے. ایک انداز فکر تو یہ تھا کہ وہ یہ کہتے تھے کہ بھائی یہ جو چیز ہے بینک ہے یہ جدید دور کی ضرورت ہے، اور ضرورات محظورات کی ضرورت ہے. تو جب ضرورت جو ہے وہ جو اس کو غلط بھی ہے، جب بھی ضرورت ہونے کی بنیاد پر اس کو اجازت ہونی چاہیے، لہٰذا کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، جس طریقے سے وہ نظام آیا اس کو چلتے دینا چاہیے. دوسرا جو انداز فکر تھا انہوں نے یہ کہا کہ اس کے اندر سود موجود ہے، اور جب اس کے اندر سود موجود ہے، ربا موجود ہے، تو اس سے کنارہ کشی اختیار کرنی چاہیے. کہ یہ جو ہے یہ جو نظام ہے یہ ایسا نہیں ہے جس کے اوپر ہم اپنے عمل کریں کہ اس کے اندر سود موجود ہو. اور ایک مسلمان کے لیے قرآن حدیث میں ربا اور سود سے ممانعت ہے، لہٰذا اس بینک کاری کے نظام سے ہمیں دور رہنا چاہیے، یہ شرم ٹھیک نہیں ہے. تیسرا جو انداز فکر تھا وہ یہ تھا، اور در حقیقت تو آج اسلامی بینکنگ ہے اس تیسرے انداز فکر کا نتیجہ ہے، وہ یہ تھا کہ ٹھیک ہے یہ جو بینکاری کا نظام ہے اس کی یہ دیکھا جائے کہ اس کی ضرورت کیوں ہے. تو اس کی جو ضرورت جیسے میں نے عرض کیا ہے کہ آپ کی معیشت کے اندر ایک طرف پیسہ اضافی پڑا ہوا ہے، دوسری طرف پیسے کی ضرورت ہے، تو ایک طرف سے اٹھا کر دوسری طرف لے کے جانا، اس کے درمیان میں یہ واسطہ بن رہا ہے، یہ اس چیز کی ضرورت ہے. لیکن اس کو جو اس کام کو کیا جا رہا ہے وہ کیونکہ قرض کی بنیاد پر کیا جا رہا ہے، انٹرسٹ بیس لینڈنگ بورنگ کی بنیاد پر کیا جا رہا ہے، اس لیے یہ معاملہ جو شرم ٹھیک نہیں رہتا. لیکن جو مقصد ہے وہ تقریباً اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے اگر وہ طریقہ کار درست ہو جائے. اور تیسرا انداز فکر یہ تھا کہ اس میں ہمیں تحقیق کرنی چاہیے، سوچ وچار کرنی چاہیے کہ کیا اس کام کو کرنے کا صرف یہی طریقہ ہے، اس کے علاوہ بھی ممکن ہے. کیا صرف ایک پیسے کا ایک طرف سے کاغذ دوسری طرف ہم پہنچا رہے ہیں، اس میں جو واسطہ بن رہے ہیں، اس میں جو ہم فائنینشیل انٹرمیڈیشن کا کردار ادا کر رہے ہیں، کیا اس فائنینشیل انٹرمیڈیشن کا کردار ادا کرنے کا صرف لینڈنگ اینڈ بورنگ طریقہ ہے کہ اور طریقہ بھی ہے، اس پر ہمیں تحقیق کرنی چاہیے. تو جب اس پر تحقیق کی
تو اس کا نتیجہ ہمارے سامنے اسلامی بینکاری کی صورت میں ہے کہ جہاں پر جو بنیادی فرق ہے وہ یہ کہ جو طریقہ کار ہے اس کو مختلف کیا گیا. مقصد ایک ہے کہ جو ہے ایک طرف سے جو ہے وہ آپ کے اکنامی کے اندر جو سیونگز موجود ہیں ان کو آگے انویسٹمنٹ میں تبدیل کرنا اور اس میں واسطہ بننا, لیکن جو طریقہ کار ہے وہ ایسا ہو جو کہ شرعی حوالے سے قابل قبول ہو. اور یہ جو تحقیقات ہیں کہ کس طریقے سے یہ معاملات ہو سکتے ہیں, تو اس حوالے سے سب سے جامع قسم کی تحقیق ہے وہ اسلامی نظریاتی کونسل کی رپورٹس ہیں جو کہ آن دا ریکارڈ موجود ہیں 1979 سے لے کر 1981 کے درمیان میں, جو اسلامی نظریاتی کونسل کو ٹاسک دیا گیا تھا کہ آپ نے, اور اسلامی نظریاتی کونسل مسلم علماء مصلح کرام مل کر مختلف ایک کیا کہیں گے جامع انداز میں لوگ افراد کو رکھا گیا تھا جو اس بات پر کام کریں کہ معیشت کو کیسے اسلام کے مطابق کیا جا سکتا ہے. اسلامائزیشن آف اکنامی کے نام سے وہ جو تصور تھا وہ مشروع ہوا. تو اس وقت جو تحقیق ہوئی تھی وہ تحقیق بنیاد ہے آج کی اسلامی بینکاری کی, اور اس کے اندر مختلف طریقے انہوں نے بیان کیے تھے کہ اگر ہم سود سے بچنا چاہتے ہیں اور معیشت کو سود کے بغیر چلانا چاہتے ہیں تو کس کس طریقے سے ہم کام کر سکتے ہیں. تو پرابلم جو آتی ہے روایتی بینکاری میں وہ سود کی کہ اس کے اندر دونوں جانب جہاں پیسہ وصول کیا جاتا ہے وہاں بھی خرچ کے اوپر اضافہ دیا جاتا ہے, اور جہاں پیسہ لگایا جاتا ہے وہاں پر جو قرضہ دے کر اس پر اضافہ کیا جاتا ہے. اسلامی بینکاری جیسے میں کہا کہ تحقیقات کے حوالے سے ابتدا یہ 1979 کی ہے, اس کو جو اسلامی نظریاتی کونسل کی رپورٹس ہیں وہ موجود ہیں, اور اس کے بعد عملاً جو صحیح معنوں میں کام ہوا ہے وہ تقریباً 1998-2000 کے بعد ہوا ہے. 1998 کے اندر ایک انویسٹمنٹ کمپنی وجود میں آئی تھی المیزان انویسٹمنٹ کے نام سے, جنہوں نے اپنے اوپر اس بات کا الزام کیا تھا کہ ہم جو بھی پیسہ وصول کریں گے اور آگے انویسٹمنٹ کریں گے وہ شرعی حوالے سے ٹھیک طریقے سے کریں گے. 2002 کے اندر ایک بینک باہر کا بینک تھا وہ جا کر سوسائٹی کے اندر, تو اس کا ایک لائسنس خریدا گیا اور جو بینک بنایا گیا وہ میزان بینک کے نام سے بنایا گیا, اور اس وقت انہوں نے یہ المیزان انویسٹمنٹ کی جو مینجمنٹ انہوں نے یہ بینک خریدا اور اس کو پھر اسلامی اس پر کنورٹ کیا. تو انہوں نے ذات الزام میں اب ہم کام کریں گے شرعی اصولوں کے مطابق کریں گے. 2003 کے اندر اسٹیٹ بینک آف پاکستان کے اسلامک بینکنگ ڈپارٹمنٹ بنا, جس کا مقصد یہ تھا کہ اب جو اسلامی بینکاری کی ترویج ہے, اسلامی بینکاری جو چلے گی اس کو کس طریقے سے منظم کیا جائے, تو اس کے لیے اسلامک بینکنگ ڈپارٹمنٹ 2003 میں بنا. تو اس طریقے سے کہا جا سکتا ہے کہ عملاً جو اسلامی بینکاری وجود میں آئی پاکستان کے اندر وہ 2002 سے اس میں وجود میں آئی. 2003 میں جو ہے اسٹیٹمنٹ آ گیا, اور بینک اسلامی پاکستان پہلا بینک تھا جس کو اسٹیٹ بینک آف پاکستان نے اسلامی بینکاری کا لائسنس دیا. جیسے میں عرض کیا میزان بینک وہ اس نے لائسنس خریدا تھا, ایک جو بینک جا رہا تھا اس کا لائسنس خریدا تھا, پھر 2003 میں ڈپارٹمنٹ بنتا ہے, پھر انہوں نے لائسنس دینا شروع کیا اسلامی بینکنگ کی. تو پہلا بینک جس نے لائسنس لیا اسلامی بینکاری کا وہ بینک اسلامی پاکستان تھا, اور یہ 2002 جو 0% اسلامی بینکنگ تھی آج الحمدللہ 2022 کے اگر ہم اس کی سکسیس اسٹوری دیکھتے ہیں تو جون 2022 کی فگرز ہیں لاسٹ اسٹیٹ بینک کی ویب سائٹ پہ موجود تھیں. تو اب اس وقت اسلامی بینکاری کے شیئر ٹوٹل بینکنگ کے اندر 19.5% ہے. دوسری طرف اگر ہم یہ دیکھیں کہ اس کی گروتھ کتنی ہے, یہ ایک الحمدللہ ایک انٹرسٹنگ چیز ہے کہ اسلامی بینکاری کی جو ترقی ہے وہ الحمدللہ ایک بہتر انداز میں ہوتی ہے. اس وقت تقریباً 41.4% سالانہ اس کا جو ہے شرح نمو ہے, اس کے جو گروتھ ہے وہ 41.4%. ڈپازٹ کے اندر بھی اضافہ ہے 27.1%, اور اس وقت تقریباً 4086 سے زائد برانچز ہیں جو کہ اسلامی بینکاری کی خدمات فراہم کر رہی ہیں. تو ایک طرف تو یہ ہو گیا کہ پچھلے 20 سال کی اسٹوری, لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو خوشائن بات ہے وہ یہ کہ الحمدللہ رمضان میں جو فیصلہ آیا تھا شریعت کورٹ کا, اس کے بعد کچھ بینکوں نے اور اسٹیٹ بینک نے جو ہے پٹیشن دائر کی تھی, اس کے اپیل کی تھی, لیکن وہ اعلان ہوا ہے کہ وہ واپس ہو رہی ہے. اس کے نتیجے میں پھر اگین اب اسلامی بینکاری کی جو ترقی ہے انشاءاللہ امید ہے کہ جو 41% سالانہ ہے اس کے مقابلے میں زیادہ ہو جائے گی. ایک اور چیز جو کہ سمجھنے کی اور اس میں ہم سب کی ذمہ داری تھی
لیکن اس میں جس طرح کردار ادا کرنا چاہیے تھا یا جس جامع انداز میں ہمیں کردار ادا کرنا چاہیے تھا وہ نہ کر سکے. قائد محمد علی جناح 1948 میں جب اسٹیٹ بینک کی ابتدا کرتے ہیں تو اس وقت ان کی تقریر یہ اسٹیٹ بینک کی ویب سائٹ پر موجود ہے, کمپلیٹ تقریر, جس میں انہوں نے جو دو نظام معیشت ہیں, سرمایہ نظام معیشت, اشتراکیت, دونوں کے اوپر کھل کر بحث کی اور کہا کہ یہ دونوں فیل ہو چکے ہیں. اب یہ دونوں فیل ہو چکے ہیں, پاکستان میں وہ کیا چاہتے تھے, تو انہوں نے اس بات کو بتایا کہ پاکستان میں ہم یہ چاہتے ہیں کہ ایک ایسا نظام معیشت جو اسلامی اصولوں کے مطابق ہو. تو وہ ایک ان کا ویژن تھا, کلیئر ویژن تھا کہ پاکستان کے اندر جو نظام معیشت ہونا ہے وہ ایک ایسا نظام معیشت جو اسلامی اصولوں کے مطابق ہو. لیکن وقت کے گزرنے کے باوجود ہم اس کے اندر نہیں پہنچ سکے, لیکن الحمدللہ اب ایک کوشش ہو رہی ہے. یعنی ایک بات اور آپ کے ساتھ کلیئر کرتا جاؤں کہ نظام معیشت ایک پروڈکٹ ہے, بینکاری اس کا بہت چھوٹا سا حصہ ہے. جب ہم اسلامی نظام معیشت کی بات کرتے ہیں تو اسلامی نظام معیشت کے اندر صدقات کا پورا نظام اسلامی نظام معیشت کا حصہ ہے, زکات کا پورا نظام اسلامی نظام معیشت کا حصہ ہے, عشر کا نظام ہے, آپ کا وقف کا نظام ہے, اور اسی طریقے سے رقوع ہیں, یعنی آپ مشارکہ, مضاربہ, مساقات جتنے بھی ہیں یہ سب ایک اسلامی نظام معیشت کا حصہ ہیں. بینکاری اس کا بہت ایک چھوٹا سا حصہ ہے, اور پوری معاشرے کے اندر تبدیلی کے لیے اور اس کے ثمرات پہنچانے کے لیے ایک جامع انداز میں محنت کی ضرورت ہوتی ہے کہ ایک بندہ جس کے پاس کھانے کا کچھ نہیں ہے تو وہاں پر بینک کچھ بھی نہیں کرے گا, وہاں پھر آپ کو اس وقت صدقات کا نظام کرے. ایک بندہ جو ابھی کاروبار بالکل شروع کر رہا ہے, جو کہ ابھی کاروبار کا ہے ہی نہیں اور ابھی اسٹارٹ کرنا چاہ رہا ہے, تو وہاں پر مشارکہ, مضاربہ یا مرابہ, سلم, استثناء اس کو گزارا نہیں ہو سکتا, اس کو ہمیں انٹرسٹ فری لون دے کر اس کی جو ہم کاروبار کی ابتدا کروا سکتے کہ وہ جو کمائے خود ہی رکھے اور جتنا پیسے لیا ہے وہ واپس کر دے. بینکاری کا نظام تو وہاں آ رہا ہے جہاں پر ایک کاروبار موجود ہے, اس کو اپنے کاروبار کو چلانے کے لیے, اس کو پھیلانے کے لیے پیسوں کی ضرورت ہے, وہاں بینکاری کا نظام آتا ہے. جو اسلامی نظام معیشت وہ ایک بہت براڈر ٹرم ہے اور بینکاری اس کا بہت چھوٹا حصہ ہے. جو ابتدا ہوئی ہے, ابتدا یہاں سے اس لیے ہوئی ہے کہ یہاں پر پرابلم تھی کہ جو ہمارا بینکاری کا نظام تھا وہ سود کی موجودگی اور ربا کی موجودگی کی وجہ سے ایک اس کے ساتھ یہ ایک حرام چیز جڑی ہوئی تھی. تو اس کو دور کرنے کے لیے جو اسلامائزیشن کا کام شروع ہو, ڈائریکٹ بینکاری سے شروع ہو, لیکن جو اسلام نظام معیشت اور اس سے کہیں براڈر ہے, اس میں جو سمجھیں کہ حصہ لینے والے لوگ ہیں وہ بھی اس میں حکومت کی بھی حصے کی ضرورت پڑے گی کہ بیت المال کا نظام ہے وہ چیزیں, سوشل سیکورٹی کا جو نظام ہے وہ بہتر انداز میں اس میں نافذ ہو. اسی طریقے سے اپنے اس کو مسلمان ہو کہ ابھی صورت حال ہے, ہمارے جو بزنس کے لوگ بتائیں گے کہ جب کسی کے پاس جاتا ہے کہتے ہیں ہم آپ کو سود سے پاک مالیات فراہم کرتے ہیں, تو اگلا کہتا ہے کہ یہ بتاؤ کہ آپ کے ریٹ جو سودی بینک اس کے مقابلے میں زیادہ ہے یا کم ہے. اگر آپ کے ریٹ اس سے تھوڑے سے بھی زیادہ ہیں, میں اکثر کام نہیں کروں گا سودی بینک کے ساتھ کام کرنے کے لیے تیار ہوتا ہوں, تو ہمارے مسلمان اس درجے کا ہے وہ کہتے ہیں کہ میری کیلکولیشن پیسوں کے ساتھ ہے, اگر مجھے پیسے زیادہ دینے پڑنے ہیں تو میں کبھی بھی حلال کی طرف نہیں آؤں گا. ہاں کم از کم برابر ہو یا تم تو اسلامی تم تو کم لو, تو بیجا مسلم یا اسلامی ہونے کی وجہ سے وہ کہتے ہیں کہ آپ کم لوگ تو ٹھیک ہے آپ کے ساتھ آؤں گا, ورنہ اگر آپ جو سودی بینک ہے ان کے مقابلے میں اگر زیادہ آپ لے رہے تو صورت میں نہیں آتا. تو اس ثمرات کے لیے اس جامع محنت کی ضرورت ہے کہ ہمارے جو عوام ہے وہ بھی اس بات کے لیے تیار ہو کہ ہاں یار حلال ہی کمانا ہے, حلال کام طریقے سے کام کرنا ہے, بزنس میں بھی تیار ہو, پھر باقی بینک باقی جو شعبہ زندگی کے لوگ وہ بھی تیار ہوں, تب جا کر انشاءاللہ اس کے ثمرات بہتر انداز میں سامنے آئیں گے. تو یہ بس اصل مسئلہ ہے کہ اسلامی بینکاری ایک بہت چھوٹا حصہ ہے جس کے اوپر ابھی محنت شروع ہوئی ہے, اور جیسے میں کل کا 19% حصہ ہے, ابھی ایک لمبا سفر انشاءاللہ باقی ہے. فیوچر یعنی یہ اسٹوڈنٹس جو کہ ہمارے مستقبل کے مہمان ہیں ان کے لیے رکھنا ضروری تھا کہ اس وقت جو اسلامی بینکاری کا پرسنٹ شیئر تھا وہ 19.5% تھا, لیکن 2025 تک اسٹیٹ بینک کا ٹارگیٹ یہ ہے کہ اسلامی بینکاری کا جو حصہ ہے ٹوٹل معیشت بینکاری کے اندر وہ 30% سے چلا جائے. اسی طریقے سے جو برانچ نیٹ ورک ہے وہ 35% اسلامک بینکس کا ہو رہا ہے. اسی طرح سے فائنانس کے اندر 10%,
اور ایگریکلچر فائنینس میں اسلامی بینک کا جو شیئر ہے وہ 8% تک بڑھ جائے. اب اگلا سوال، اگلی بات یہ کہ جب ہم اسلامی بینک کام کس طریقے سے کرتے ہیں، جب سود سے بچتے ہوئے، تو بینک کی دو اطراف ہیں. ایک وہ طرف ہے جہاں سے بینک پیسہ وصول کرتا ہے، دوسری وہ طرف ہے جہاں بینک پیسہ دیتا ہے. تو جہاں بینک پیسہ وصول کرتا ہے یہ بینک کا اکاؤنٹ سائڈ ہوتی ہے، جہاں بینک اکاؤنٹ کھل رہا ہوتا ہے. تو اکاؤنٹ دو طرح کے ہوتے ہیں. ایک وہ اکاؤنٹ ہے جس میں میرا اکاؤنٹ کھلوانے والے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ میرا پیسہ محفوظ ہو جائے، باقی مجھے کچھ نہیں چاہیے. تو وہ کہلاتے ہیں کرنٹ اکاؤنٹ، نان ریلیٹیو اکاؤنٹ. اس اکاؤنٹ کے اندر جو پیسہ وصول کیا جاتا ہے وہ اسلامی بینک کے اندر وہ قرضی کی بنیاد پر کیا جاتا ہے، اس لیے اس میں کوئی اضافہ واپس نہیں کرنا. تو جتنے وصول کیے اتنے ہی واپس کرنے، اور وہ وصول کیے وہ گارنٹیڈ ہے، جتنے نہیں اتنے ہی واپس کریں گے، اس میں نہ کمی ہوگی نہ اضافہ ہوگا. دوسری صورت وہ ہوتی ہے جہاں پر آپ کے پاس پیسہ موجود اور آپ چاہتے ہو کہ یار میں انویسٹمنٹ کرنا، ایسا معاملہ ہو جائے کہ میں پیسے لگاؤں اور اس میں بھی وہ اگلا بھی کیونکہ محنت کما رہا ہے تو وہ خود بھی رکھے اور مجھے بھی کچھ اضافہ اس میں واپس کرے. تو اس کے لیے شریعت نے طریقہ کار رکھا ہے وہ ہے کہ آپ کوئی پارٹنرشپ، کوئی شراکت داری، کوئی مداخلت کا معاملہ کر لیں. اسلامی بینک کے اندر یہ جو اکاؤنٹس ہیں جہاں پر جو پیسے جمع کرانے والا ہے، اکاؤنٹ کھلوانے والا بندہ ہے، ڈپازیٹر ہے، اس کا مقصد یہ ہے کہ پیسہ میرا لگے اور اس سے بینک بھی کمائے اور مجھے بھی جو کما رہا ہے اس میں سے شیئر دے. تو یہ جو اکاؤنٹس ہیں یہ مذاکرہ کی بنیاد پر ہوتے ہیں کہ مہینے کے شروع میں، ہر مہینے کے شروع میں اسٹیٹ بینک کی طرف سے ہمارے پر لازمی ہے 3 دن پہلے ہم اپنی برانچز کے اندر، اپنے نوٹس بورڈز اور ویب سائٹ کے اوپر اگلے مہینے کے لیے جو نفع کی تقسیم کی شرح ہیں وہ ہم اپنے کسٹمر کو بتائیں. اور جب مہینہ پورا ہو جاتا ہے تو مہینے میں جو کمایا ہوتا ہے اس کو بھی بینک تقسیم کرتا ہے. تیسرے مہینے جو نفع کی تقسیم کی شرح تھی اس کے مطابق کہ ہاں بھائی اس میں سے کتنا بینک نے دینا ہے، کتنا کسٹمر کو دینا ہے. تو اس حوالے سے جو ریگولیشن ہے وہ یہ کہ بینک اپنے لیے 50% سے زیادہ نفع نہیں رکھ سکتا. یہ ہر حال میں بینک کو 50% ضرور اپنے ڈپازیٹرز کے درمیان تقسیم کرنا ہی ہوتا ہے. تو یہ اس طریقے سے مذاکرہ کی بنیاد پر یہ اکاؤنٹ چل رہے ہوتے ہیں. فرق کیا آیا ہے کنونشنل بینک کے اکاؤنٹس میں اور اسلامی بینک کے اکاؤنٹس میں؟ جیسے میں اس کے کرنٹ میں زیادہ فرق نہیں ہے. فرق اس میں بھی ہے، پہلے بات کو سمجھ جائیں گے. وہ یہ کہ جو کنونشنل بینکس ہیں اس میں آپ کرنٹ اکاؤنٹ بھی کھلواتے ہیں تو کرنٹ اکاؤنٹ کی صورت میں جو آپ نے پیسے لگائے ہیں فرض کی بنیاد پر لگائیں اور جو وہاں پر کوئی شریعت کی پابندی انہوں نے کوئی اپنے اوپر التزام نہیں کیا تو کئی دفعہ کرنٹ اکاؤنٹ میں فری سروسز دیتے ہیں. یعنی آپ فری چیک بک لے لو، فری اور دیگر سروسز ہیں. تو آپ جانتے ہیں کہ قرض کے اوپر جس کسی کا بھی نفع ہو وہ سود کی کیٹیگری کے اندر آ جاتا ہے. تو لیکن جب آپ اسلامی بینک کے اندر اکاؤنٹ کھلواتے ہیں تو یہاں پر دو میں سے ایک صورت ہوگی، یا تو آپ کو کوئی سروس نہیں ملے گی، جتنا آپ نے صرف پیسے جمع کر اتنے واپس مل جائیں گے. سروس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی فری سروسز وغیرہ کی صورت جو بھی بات ہمارے یہاں موجود ہے سروسز دینے کے لیے. تو اور دوسری صورت یہ ہے کہ اگر کوئی فری سروسز ہوں گی تو وہ پھر تمام کے لیے ہوگی، یعنی اس کے لیے کوئی لازمی نہیں ہے کہ آپ کا قرض کی بنیاد پر اکاؤنٹ ہو، آپ کو مذاکرہ کی بنیاد پر اکاؤنٹ ہو وہاں بھی آپ کو وہ سروس ملے گی اور قرض کی بنیاد پر جو اکاؤنٹ ہو وہ بھی ملے گی. جیسے اس وقت الحمدللہ بینک اسلامی کے اندر چیک بک، پے آرڈر، آن لائن ٹرانسفر، آئی ڈی ایف ٹی یعنی دوسرے بینک میں ٹرانسفر برانچ میں آگے کرتے ہیں سب فری ہے. تو وہ جو فری ہے سب کے لیے، چاہے وہ قرض کی بنیاد پر اکاؤنٹ ان کے لیے اور اسی طریقے سے جو مذاکرہ کی بنیاد پر اکاؤنٹ کھلے ان کے لیے سب کے لیے وہ چیزیں فری ہوتی ہیں. تو پھر وہ سود کی کیٹیگری میں نہیں آتی. تو اس طریقے سے کرنٹ اکاؤنٹ میں بھی یہ ڈفرینس آ جاتا ہے. باقی جو مذاکرہ اکاؤنٹس ہیں، چاہے آپ کا سیم اکاؤنٹ ہے یا ٹرم ڈپازٹ کی صورت ہیں، وہ سب جو مذاکرہ کی بنیاد پر اسلامی بینک کے اندر تو ایک بنیادی فرق تو یہ آیا ہے کہ کانٹریکٹ آپ کا مختلف ہے. آپ نے جو کنونشنل بینک کے ساتھ کانٹریکٹ کیا ہوتا ہے سیونگ اکاؤنٹ میں یا ٹرم ڈپازٹ میں وہ قرض کا کیا ہوتا ہے، اور یہاں جب آپ ہمارے ساتھ معاملہ کریں گے تو ہم مذاکرہ کی بنیاد پر آپ کے ساتھ معاملہ کریں گے. عملاً فرق یہ آئے گا کہ کنونشنل بینک ہے وہ آپ کو پہلے سے بتا دے گا کہ آپ کو اس سال کے دن آپ کا پیسہ رکھا ہے اتنا رکھا ہے اور 6% آپ کو اس کے اوپر اضافہ ملے گا، 10% ملے گا، 15% ملے گا. لیکن ایک اسلامی بینک کبھی بھی آپ کو گارنٹیڈ پروفٹ نہیں بتا سکتا، اس لیے کہ ہم نے جو آپ کو پیسہ لیا ہے وہ قرض پہ لیا ہی نہیں، مذاکرہ پہ لیا ہے.
اب اس پہ ایک متوقع نفر کو بتایا جا سکتا ہے اس بات کو دیکھتے ہوئے کہ اگلے مہینے سال میں ہماری معیشت کی یا ہمارے جو کاروبار اس کی صورت کیسی رہے گی، اور ہم نے آپ کے ساتھ پروفٹ شیئر جو دے گی اس کے مطابق آپ کو متوقع نفر 14%، 13%، 12% ایک ایکسپیکٹڈ پروفٹ کو بتایا جا سکتا ہے، لیکن گارنٹیڈ پروفٹ ایک اسلامک بینک کبھی بھی آپ کو نہیں بتا سکتا، اس لیے کہ جو آپ کا پیسہ ہمارے پاس موجود وہ قرض کی بنیاد پر نہیں ہے، جب مضاربہ کی بنیاد پر ہے تو ٹھیک ہے، پروفٹ شیئرنگ ریشو شروع میں ہو جائیں گے، اس پروفٹ شیئرنگ ریشو کو دیکھتے ہوئے، کاروبار کے صورتحال کو دیکھتے ہوئے ایک متوقع نمبر کو بتایا جا سکتا ہے، لیکن ایک حتمی رقم آپ کو نہیں بتایا جا سکتا، یہ فرق آ جاتا ہے ڈپازٹ سائڈ پر۔ اب آ جائیں دوسری طرف، جہاں پر بینک میں آپ پیسہ لگانا ہے تو کنونشنل بینک اپنی پروڈکٹ کا کچھ بھی نام رکھے، اس کا نام وہ آسان گھر رکھے یا کوئی اور نام رکھے، ان تمام جو بھی نام رکھے، لیکن اس کا جو بنیادی عقد ہے، بنیادی کانٹریکٹ ہے وہ یہ کہ قرض دیا ہے اس پر اضافہ واپس لے گا۔ اب اگر گھر کے لیے دے رہے تب بھی قرض دے گا، اگر آپ کے گاڑی کے لیے دے رہے وہ بھی قرض ملے گا، اگر آپ اپنے پرسنل استعمال کے لیے دے رہے وہ بھی قرض ملے گا، جو اس کا بنیادی کانٹریکٹ ہے، بنیادی عقد ہے وہ قرض کرے۔ لیکن دوسری طرف جب آپ اسلامی بینک کے پاس آئیں گے تو آپ سے پہلے پوچھے گا آپ کو پیسے چاہیے کیوں، اس لیے کہ اگر ہم قرض دیں گے تو صورت میں تو کما نہیں سکتے، اور یہ بات ذہن میں رکھیں گے کہ ایک بینک ہے، اسلامی بینک ہے، کنونشنل ہے، وہ ایک کاروبار کے لیے بیٹھا ہے، وہ کوئی خیراتی ادارہ نہیں ہے، بلکہ کاروبار کے لیے بیٹھا ہوا ہے، تو وہ کاروبار کے لیے بیٹھا ہوا ہے تو وہ ایسا کام کرے جس سے کما سکے۔ کمانے کے لیے قرض کا معاملہ ہے، یہ سارے جانتے ہیں کہ قرض کے اگر میں کسی کو دیتا ہوں تو جتنا دیا اتنا ہی واپس لینا پڑے گا، اس میں کوئی کمانے والا دنیاوی نفع کا کوئی کنسیپٹ نہیں ہے۔ ہاں اقلی نفع ہے کہ قرض کے اوپر ایک روایت کے مطابق جو ہے صدقے کے مقابلے میں 27 گنا یا 25 گنا آپ کو ثواب ملے گا، وہ اپنی جگہ پر ہے، لیکن دنیاوی نفع آپ کا قرض کے ساتھ نہیں جڑا ہوا، غیر عقود غیر معاوضہ میں سے۔ اس کے بعد اب جب آپ نے بینک کے پاس آئے، بینک نے آپ کو پیسے چاہیے کس لیے، تاکہ میں آپ کی جو مالیات کی ضرورت وہ پوری کر دوں گا جائز طریقے سے۔ جو طریقہ کار ہیں وہ 3 ہیں، خرید و فروخت کا طریقہ، ٹریڈنگ یا رینٹنگ آؤٹ کا طریقہ، کرایہ داری کا، اور تیسرا نمبر پر جو طریقہ ہے وہ ہے آپ کا شراکت داری ہے، پارٹنرشپ کا۔ اگر اس طریقے کو ایک مثال دیتا ہوں، میرے پاس بندہ آیا بزنس میں، کہتا ہے کہ مجھے پیسوں کی ضرورت ہے، مجھے اپنا مال خریدنا ہے، خام مال خریدنا ہے، یا وہ اپنے کوئی ریٹیلر یا ہول سیلر ہے تو پیچھے سے سامان خریدے گا، آگے بیچے گا، جو اس کا مال تجارت ہے، خام مال ہے، اس سے وہ خریدنا ہے۔ تو بینک کہتا ہے سر ٹھیک ہے، آپ یہ بتاؤ میں خریدنا کہاں سے؟ آپ نے اس نے کہا کہ فلاں سپلائر ہے جن سے میں خریدنا ہے۔ بینک کہتا ہے میں خریدتا ہوں، خریدنے کے بعد اس کو میں مالک بنوں گا، اپنا قبضے میں لوں گا، پھر میں آپ کو اپنا نفع رکھ کر بیچ دوں گا۔ تو بینک کا خریداری کرے گا، نقد پر کرتا ہے، اور اس کے بعد اپنے کسٹمر کو لا کر بیچ دیتا ہے۔ تو یہ، اور اس میں چونکہ کسٹمر کو معلوم ہوتا ہے کہ کتنا بینک اپنا نفع رکھ رہا ہے، تو اس لیے اس کا نام رکھا جاتا ہے مرابحہ۔ جیسا آپ جانتے ہیں مرابحہ وہ سے جس کے اندر بیچنے والا اپنا کوسٹ بتائے گا، مجھے کتنے کی فیس پڑ رہی ہے، اس کے مطابق بینک آگے آپ کو دے دیتا ہے، تو یہ اس کال مرابحہ ہے۔ ٹھیک ہے، دوسرا طریقہ، کسٹمر آیا، اس سے کہا مجھے پیسے کی ضرورت مال کی خریداری کی نہیں چاہیے، پیسے مجھے چاہیے اپنے امپلائیز کی، ملازمین کی تنخواہ لینے چاہیے، مجھے بجلی کا بل بھرنا ہے، مجھے گیس کا بل بھرنا ہے، اس میں مجھے پیسے چاہیے۔ تو بینک کہتا ہے بتاؤ تمہارے پاس کوئی فنش گڈس یعنی ایسا مال تجارت موجود ہے جو بالکل بکنے کے لیے تیار ہے؟ وہ کہتا ہے ہاں میرا تو کام ٹریڈنگ کا ہے، میرے پاس بہت مال پڑا ہے۔ بینک کہتا ہے اچھا ٹھیک ہے، اس میں سے جتنے تمہیں پیسے چاہیے اس کے حساب لگا کر کتنا مال تم مجھے بیچ دو۔ مثال میں شوگر ملے تو اس سے کہا کہ ٹھیک ہے چینی مجھے بیچ دو۔ جب بینک نے وہ چینی یا جو بھی مال تجارت کو خریدا اور اس کی ادائیگی فوراً کر دی، جیسے بینک نے اس کی ادائیگی کی، اس کی جو فائنینس کی نیڈ تھی، پیسے کی ضرورت تھی، وہ پوری ہو گئی، سامان بینک کی ملکیت میں آ گیا۔ ان صورتوں میں ہم 100% کیسز میں کہتے ہیں جا کر ہمارا بینک کا نمائندہ جا کر اس سامان کی انسپیکشن بھی کرے، اور جو اس کے شرعی اصول ہیں کہ جو ہے اس مال کا کسٹمر کے مال سے الگ ہونا ضروری ہے، تاکہ یہ معلوم ہو جائے کہ بینک کا مال کون سا ہے۔ جب وہ حالات اور تباہ ہو، معلوم ہو کہ بینک کا مال تباہ ہوا ہے کسٹمر کا، تو اس کی جو الگ کرنا ہے جو بھی اصول ہیں قبضے کے، وہ تمام اس کے اوپر نافذ ہو جائیں۔ تو اس کے لیے تقریباً 100% کیسز میں کہتے ہیں جا کر ہمارا بینک کا نمائندہ اس پر قبضہ ہے۔
اس کے جب بینک جب پوزیشن میں آ گئی، بینک کی ملکیت میں آ گئی، پھر بینک اس مال کو مارکیٹ میں بکواتا ہے تو اپنے کسٹمر کو تھوڑا سستا خریدتا ہے. مثال کے طور پر 100 والے سے 95 کی خریدا ہے، کیونکہ مارکیٹ میں جو بکے گی وہ مارکیٹ پرائس بکے گی. بینک میں زمانہ تو ہے، لہٰذا بینک جو اس کو تھوڑا سستا خرید کر مارکیٹ میں مارکیٹ پرائس میں بیچ دیتا ہے. تو اس طریقے سے بینک کسٹمر کی جو مالی ضرورت تھی وہ بھی پوری ہو گئی اور بینک نے جو تھوڑا بہت نفع کمانا تھا وہ بھی پورا ہو جاتا ہے. اس کے علاوہ دو صورتیں اور ہیں وہ بھی دیں گے کہ یہ جو ابھی میں آپ سے کہہ رہا کہ آپ ہماری تجارت سامنے آپ کے پاس موجود ہو وہ خرید لیں. یہ اس کے علاوہ ایک دو صورتیں اور ہوتی ہیں. کسٹمر کہتے ہیں ابھی تو موجود نہیں، میں بنا کے دے سکتا ہوں، میں شکر بھی ابھی جو چیز میرے پاس موجود ہے مسلسل پروڈکشن جاری ہے تو میں آپ کو چیز بنا کر دے سکتا ہوں، میں آپ کو گارمنٹ کا مال بنا کر دے سکتا ہوں. تو آپ یہ کہتے ہیں ٹھیک ہے میرا آرڈر بک کر لو کہ اتنا مال تم نے مجھے دینا ہے. اس میں فرق یہ آیا ہے کہ اب پہلے مال فوراً موجود تھا، اب مال ڈیلیور ہوگا، 2 مہینے بعد ہوگا، مہینے بعد ہوگا. اگلا مرحلہ وہی ہے کہ بینک میں اس کو قبضہ لینے کے بعد اس کو مارکیٹ میں بکوانا ہے اور پیسے جو ہے کسٹمر کو شروع میں دے دی. کسٹمر کی جو فائنینس کی نیڈ تھی، مالیات کی ضرورت اس کی پوری ہو جاتی ہے. تو وہ کہلاتا ہے استثناء. اور ایک اور صورت سلم کی ہوتی ہے، وہ اشیاء جن کے اوپر سلم کی بنیاد پر بینک خریداری کر سکتا ہو. عام طور پہ ایگریکلچر کے اندر ہو جاتی ہیں اپنے گندم میں چاول وغیرہ کے اندر، تو وہاں پر سلم کی بنیاد پر پیسے مکمل ادا کر دیے، چیز جو ہے مستقبل میں بینک کی اونرشپ میں بینک کی پوزیشن میں قبضے میں آ رہی ہوتی ہے، پھر اس کو مارکیٹ میں پڑتا ہے. تو خلاصہ یہ ہوگا کہ 2 صورتیں ممکن ہیں کہ ایک صورت خریداری میں ہوگی کہ مارکیٹ سے سامان خریدے اپنے کسٹمر کو بھیجے، اور دوسری صورت میں یہ ہوگا چاہے وہ سلم میں استثناء ہے اور جو کیو والی پروڈکٹ اس کا نام تجارت کہتے ہیں، تجارت سلم استثناء تینوں کے اندر کسٹمر نے سامان خریدا اور پھر مارکیٹ میں بکوایا. اس میں بہرحال اور بھی تفصیلات ہو سکتی ہے لیکن آسان الفاظ میں یہ سمجھیں. دوسرا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ اس میں مالیات کی ضرورت ہے، پیسوں کی ضرورت ہے، وہ لمبے عرصے کے لیے ہے اور وہ خریداری کرنی ہے. وہ سامان ایسا ہے جو کہ لمبے عرصے تک چلے گا. مثال کے طور پر مشین بھی خریدنی ہے، گاڑی خریدنی ہے، گھر خریدنا ہے. تو اب یہ جو چیزیں ہیں اس کی اپنی زندگی کئی سالوں کو مزید ہوتی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ اس کے لیے جو پیسوں کی ضرورت ہوتی ہے اس کے ری پیمنٹ کے لیے واپس کی ادائیگی ہے وہ بھی کئی سالوں سے چاہیے ہوتی ہے. تو ایسی صورت کے اندر جہاں پر اس قسم کا کوئی اثاثہ موجود ہے جو کہ کئی سالوں تک چلے گا، وہاں پر 2 صورتیں ممکن ہیں. ایک صورت یہ ہوتی ہے کہ بینک کہتا ہے کہ یہ سامان میں 100% تو خرید لیتا ہوں، گاڑی ہے میں خرید لیتا ہوں، 100% مالک میں ہی ہوں، یا مشین بھی ہے میں خرید لیتا ہوں، 100% مالک مشین کا میں رہتا ہوں، اور اس کے بعد اپنے کسٹمر کو بینک کو کرایہ پر دے دیتا ہے. تو وہ جتنی مدت ہے 3 سال ہے 5 سال ہے اس کے اندر کرایہ پر دی جاتی ہیں اور اس کا جو کرایہ اس طرح طے کیا جاتا ہے کہ بینک کا جو بنیادی شروع میں خرچہ ہوا تھا، مثال مشین کو خریدنے پر، گاڑی کو خریدنے پر، وہ بھی اس کرایہ کے اندر واپس آ جائے اور پھر بینک کما بھی ہے. اس طریقے سے اس کا کرایہ مقرر کیا جاتا ہے 3 سال کے لیے 5 سال کے لیے کہ بینک کا جو انویسٹمنٹ ہے وہ بھی نکل ہے اور بینک کا پروفٹ بھی نکل ہے. یہ ایک معاملہ ہو گیا. اس کے بعد جب مدت پوری ہو جاتی ہے تو ایک الگ معاہدے کے تحت ایک الگ عقد کے تحت پھر بینک اس کی ملکیت اپنے کسٹمر کی طرف منتقل کرتا ہے. اب یہ جو ارینجمنٹ ہے اس کو کہا جاتا ہے کہ یہ اجارہ ہے، جس کے اندر پوری مدت تک 100% مالک بینک رہا، اس کا بینک کرایہ لیتا رہا اور مدت کے پورا ہو جانے کے بعد ایک الگ معاملے کے تحت بینک اس کی ملکیت کسٹمر کی طرف منتقل کر دی. تو یہ کہلاتا ہے اجارہ. اور دوسری صورت اس میں یہ ہوتی ہے کہ بینک کے پاس کسٹمر آیا اور کہا کہ مثال کے طور پر گھر خریدنا ہے، اس سے کہا کہ گھر 1 کروڑ روپے کا ہے، 70 لاکھ میرے پاس موجود ہے، 30 لاکھ کی مجھے ضرورت ہے. تو بینک کہتا ہے چلو ٹھیک ہے تم اپنے 70 لے کر آؤ، میں اپنے 30 لے کر آتا ہوں، ہم دونوں مل کر خریدتے ہیں. یہ جو گھر ہے ہم دونوں مل کر خریدتے ہیں. تو اس صورت میں ہوگا کیا کہ 70% کا کسٹمر مالک ہے، 30% کا بینک مالک ہو جاتا ہے. دونوں کے درمیان جو جوائنٹ اونرشپ ہو جاتی ہے، شرکت الملک قائم ہو جاتی ہے. دوسرا مرحلے میں بینک یہ کہتا ہے کہ جو 30% کا میں مالک ہوں یہ میں نے استعمال نہیں کرنا، گھر ہے تو میں اس میں رہنا نہیں ہے، گاڑی ہے تو میں تو گاڑی استعمال نہیں کرنی ہے، استعمال تم نے کرنی ہے. تم ایسا کرو میرا 30% کا جو حصہ ہے یہ تم میرے سے کرایہ پر لے لو، اور بینک جو اپنے 30% حصہ ہے تو کرایہ پر دے دیتا ہے اپنے کسٹمر کو اور اس کو کرایہ پر دے دیتا ہے.
اس ارینجمنٹ کے اندر اس پورے معاملے میں بھی کرایہ نہیں دینا پڑے. تو کرایہ دینے کی بات مجھے نظر طے کرتے ہیں کہ کمانا کتنا ہے, 10% کمانا ہے, 12% کمانا ہے, 13% جو بھی ہے, یہ کرایہ کی اماؤنٹ ہوتی ہے یہ بینک کی سمجھے آمدنی ہوتی ہے. تیسرا مرحلہ یہ ہوتا ہے بینک کہتے ہیں میں نے ہمیشہ 30% بھی مالک نہیں رہنا, تم ایسا کرو میرے سے جو حصہ تھوڑا تھوڑا کر کے خریدتے رہو. لہٰذا جو ہے ہر مہینے مثال کے اوپر 2.5 سال کی کوئی مدت تھی تو ہر مہینے کو 1% خریدتا رہے گا تو 2.5 سال بعد تو 100% مالک ہو جائے گا اور بینک جو ہے اس میں سے نکل جائے گا. تو یہ جو طریقہ کار ہے جس کے اندر شروع میں شدت الملک قائم ہوتی ہے, اس کے بعد کرایہ داری کا معاملہ ہوتا ہے اور اس کے بعد بینک اپنا حصہ تھوڑا تھوڑا کر کے بیچتا ہے. اس پورے ارینجمنٹ کا نام ہے ڈیمینشنگ مشارکہ. ابھی منصور شیخر سے متعلق کہتے ہیں کہ ایک ایسی پارٹنرشپ جس میں ایک پارٹنر کا حصہ مسلسل کم ہوتا چلا جاتا ہے. تو بینک کا حصہ مسلسل کم ہو رہا ہوتا ہے, کسٹمر کا حصہ مسلسل بڑھ رہا ہوتا ہے, یہاں تک کہ کسٹمر 100% اس کا مالک بن جاتا ہے. عام طور پر گھروں کی فائنینسنگ کے اندر تقریباً تمام اسلامی بینک کے اندر اسی بنیاد پر ہوتی ہے, ڈیمینشنگ مشارکت کی بنیاد پر ہوتی ہے. اور بینک اسلامی میں ہمارے پاس جو آٹو فائنینس ہے, گاڑیوں کی فائنینس ہے, وہ بھی ڈیمینشنگ مشارکت کی بنیاد پر ہے. تیسرا طریقہ ہے وہ پارٹنرشپ کا ہے. پارٹنرشپ کا مطلب ہے جس کو ہم سمجھتے ہیں کہ پیسہ لگایا کسی بزنس کے اندر. تو الحمدللہ بینک اسلامی میں یہ بھی کر رہے ہیں اور نظام بینک اسلامی کے اندر کچھ اور بڑے اسلامی بینک کے اندر اس کی پروڈکٹ موجود ہے غنی مشارکت کے نام سے. لیکن چونکہ اس میں رسک ایک خطرات زیادہ ہیں کہ ایک بندے کے ہم کاروبار کے اندر پارٹنر بن رہے ہیں تو آپ اس کی جانچ کا اس حوالے سے کہ کاروبار نفع بخش ہے یا نہیں ہے. اس بات کو دیکھا جاتا ہے کہ پچھلے 3-4 سال سے اس کے کاروبار میں نفع ہو رہا ہی نہیں ہو رہا. دوسرا اس کے حسابات کیسے ہو رہے ہیں, جیسے کہ ہمارے یہاں مسائل ہوتے ہیں کہ بعض اوقات جو دکھانے کے اکاؤنٹس الگ ہوتے ہیں اور اکثر اکاؤنٹ الگ ہوتے ہیں. تو اس حوالے سے یہ دیکھا جاتا ہے کہ اس کے جو اکاؤنٹس ہیں وہ کسی آڈٹ کمپنی میں آڈٹ کیے ہوئے ہیں یا نہیں ہیں. تو عام طور پہ ایسے بزنس جن کا آڈٹ اکاؤنٹ موجود ہوں اور پچھلے 3-4 سال جو نفے میں ہوں ان کے ساتھ بینک یہ معاملہ بھی کر لیتا ہے کہ ان سے کہتا ہے ٹھیک ہے میں پیسہ دے رہا ہوں, یہ پیسہ تمہارے کاروبار میں انویسٹ ہوگا. اور شروع میں اس کے ساتھ نفے اور نقصان کے نفے کی تفصیل کی شرائط پروفٹ شیئر ریشیو شروع میں طے کر لیتا ہے. اور اس کے بعد پھر جب آڈٹ اکاؤنٹ آ جائے سال بعد تو اس کے بعد پھر معلوم ہوتا ہے کہ بینک کا کتنا نفع تھا اور کسٹمر کا کتنا نفع تھا. تو وہ رنی مشارکت کے نام سے ایک پروڈکٹ کہلاتی ہے, فری مشارکت کی بنیاد پر ہے. تو الحمدللہ ان تینوں طریقوں کے مطابق مختلف پروڈکٹس نام آپ کو مختلف بینکوں کے اندر جڑاوا پروڈکٹ, سلم, استثناء, اجارہ, اسی طریقے سے اپنے مشارکہ, رنی مشارکہ, یہ مختلف نام آپ کو مل رہے ہوں گے. لیکن طریقے کار میں یہی استعمال ہو رہے ہوتے ہیں. تو جو بنیادی فرق ایک کنونشنل بینک اسلامی بینک بن جاتا ہے وہ یہ کہ کنونشنل بینک کے اندر فائنینسنگ کی اس کو کسی ایسیٹ کی ضرورت نہیں ہے, اس سے پیسے دینا اور پیسے واپس لینے. لیکن اسلامی بینک جیسے میں نے کہا کہ طریقے کا ہے, خرید و فروخت کا ہے, کرایہ داری کا ہے, پارٹنرشپ کا ہے. خرید و فروخت کسی سامان کی ہوگی, اگر کوئی پارٹنرشپ اس میں کوئی نہ کوئی اثاثے ہوں گے, کوئی کاروبار ہوگا, خدمات وغیرہ ہوگی, اسی طرح کوئی چیز کرایہ پہ دینا اس میں کوئی اثاثہ ہونا موجود لازمی ہے. تو اسلامی بینکنگ کے اندر کوئی نہ کوئی ایسٹ ہونا لازمی ہوتا ہے, جبکہ کنونشنل بینک کے اندر ایسا نہیں ہے. مزید اگر ہم فرق کی بات کرتے ہیں تو سب سے پہلے تو یہ ایسٹ ایک والی بات آ رہی. دوسرے نمبر پہ ہم یہ کہتے ہیں کہ جو اسلامی بینکنگ ہے وہ سوچنی اس کے اندر رسپانسبل بینکنگ ہے کہ شرعی اصول اس کے اندر شرعی اصول کی پاسداری کرنا لازمی ہوتا ہے, جس سے وہ بہتر آپریٹ کرتی ہے بنسبت کنونشنل بینکنگ کے. اور یہی وجہ ہے کہ 2008 کے کرائسس کے بعد جب اسلامی بینک کم ہٹ ہوئے, جو کنونشنل بینک ہے وہ پوری طرح اس کرائسس سے ہٹ ہوئے تھے, اس کے بعد ریسرچز ہوئی انٹرنیشنلی اور اس بات کو دیکھا گیا کہ یار اس میں آخر کیا چیز ہے اسلامی بینک کے اندر, کہ وہ جو ایک کرائسس تھا اس میں یہ زیادہ بہتر انداز میں چل پڑی بنسبت ان کے, اس کی کیا وجہ تھی. تو وہ اس بات نتیجے پر پہنچے کہ یہ جو بینکنگ کا نظام ہے جس میں ایسے پیچھے ہونا لازمی ہے کہ کوئی ایسے بیک فائنینسنگ ہوگی, تو یہ ریئل اکنامی ہے, اصل معیشت ہے, اس کی زیادہ قریب ہے. اس میں جو ہے وہ جو کرائسس ہیں اور اس میں استحکام ہے وہ اس میں زیادہ ہے. تو سوشل رسپانسبل اسی طریقے سے اسلامی بینکس وہ بزنسز وہ لوگ جن کی آمدنی 100% حرام ہے,
ان کے ساتھ بھی کام کرنے سے مدد کر دیتے کہ بھائی آپ کے ساتھ ہم کام نہیں کر سکتے، اس کے آپ کی آمدنی 100% حرام پر مشتمل ہے۔ اور آخر کی شریعہ گورننس کے اسلامی بینکس کے اندر شرعی نگرانی کا پورا نظام ہے۔ تھوڑا سا عرض کروں تو ہر اسلامی بینک کے لیے لازمی ہے نمبر 1 ان کا شریعہ بورڈ ہو۔ شریعہ بورڈ کے اندر 3 ایسے مفتیان کرام جن کا 5 سال کا ابتدائی کا تجربہ ہو اور ساتھ میں وہ اکنامکس اور معیشت اور بینکنگ کو سمجھتے ہوں، تو ایسے ممبران کا مشتمل کم از کم 3 افراد کا شریعہ بورڈ ہے، جس کا کام یہ ہے کہ بینک کی جو پالیسیز ہیں ان پالیسیز کو اپروو کرنا اور اس کو شریعہ والے سے منظور کرنا، یہ شریعہ بورڈ کا کام ہے۔ اس کے بعد شریعہ بورڈ کے نیچے ایک پورا ڈپارٹمنٹ ہوتا ہے جس کا نام ہے شریعہ کمپلائنس ڈپارٹمنٹ، جس کی ذمہ داری یہ ہوتی ہے کہ وہ مختلف جو شریعہ بورڈ نے انسٹرکشن دیے ہیں، پالیسی دی ہیں، اس کو نافذ کرنے کے حوالے سے اور اس پر عمل درآمد کروانے کے حوالے سے یہ دھیان رکھتا ہے کہ واقعتاً بینک کے اندر یہ تمام پالیسیز عمل درآمد ہو رہی نہیں ہوتی۔ اس مقصد کے لیے وہ مختلف برانچز کا ریویو کرتا ہے، مختلف ڈپارٹمنٹس کا ریویو کرتا ہے، تو وہ شریعہ کمپلائنس ڈپارٹمنٹ۔ اس کے بعد ایک اور ڈپارٹمنٹ شریعہ آڈٹ، جس طرح ایک آڈٹ ڈپارٹمنٹ ہوتا ہے اسلامک بینک کے لیے لازمی ان کا شریعہ آڈٹ ڈپارٹمنٹ ہو، اور شریعہ کمپلائنس ڈپارٹمنٹ بھی 2 شریعہ اسکالر ہونا لازمی ہے، اسی طریقے سے شریعہ آڈٹ ڈپارٹمنٹ بھی شریعہ اسکالر ہونا لازمی ہے۔ اس کے بعد ایکسٹرنل شریعہ آڈٹ، سال پورا ہونے کے بعد اسلامی بینک کے حسابات چھپ نہیں سکتے جب تک کہ باہر کا کوئی آڈٹ فرم جس میں اس کا شریعہ آڈٹ نہ کر لے۔ اور شریعہ آڈٹ میں اس بات کو چیک کرتے ہیں کہ جو شریعہ بورڈ نے باتیں کہی تھی وہ نافذ ہو رہی تھی اور اس میں مسئلے مسائل تو نہیں ہیں، تو جب تک وہ کلیئر نہیں ہوگی اس وقت اسلامی بینکس کے جو سالانہ حسابات وہ چھپتے نہیں ہیں۔ اور پھر آخر میں اپنی انسپیکشن ٹیم ہوتی ہے جو ان چیزوں کو چیک کرنی ہوتی ہے، تو شریعہ نگرانی کا مکمل نظام اسلامی بینک کے اندر موجود ہوتا ہے، جبکہ کنونشن بینک اس بات کا بالکل التزام نہیں ہے کہ میں نے شریعہ کے حوالے سے چلنا ہے۔ ایک انیشیٹو کا تذکرہ کروں گا بینک اسلامی کی طرف سے۔ الحمدللہ بینک اسلامی نے ایک مختصر پراثر کتاب ہے، اس میں کچھ ساتھی کو ملا بھی ہوگا، تو یہ تیار کیا تھا شروع میں ہم نے اردو میں 20-22 صفحات کا کتابچہ ہے، جس کے اندر بالکل مختصر انداز میں اسلامی بینک کا تعارف، فرق، اس کو ہونے والے مختلف سوالات کا جائزہ لیا گیا ہے۔ اردو میں اس تیار کیا، الحمدللہ اس کے بعد اس کے تقریباً 11 زبانوں کے اندر ترجمے کیے ہیں۔ پاکستان کے ریجنل لینگویجز ہیں، سندھی ہو گئی، پنجابی ہو گئی، سرائکی ہو گئی، پشتو ہو گئی، ہندکو ہو گئی، بلوچی ہو گئی، براوی ہو گئی، ان کے اندر ترجمہ ہے۔ اس کے بعد ہم نے عربی میں اس کا ترجمہ کیا، انگلش میں اس کا ترجمہ کیا، فارسی میں اس کا ترجمہ کیا۔ تو الحمدللہ بینک اسلامی کی ویب سائٹ کے اوپر 11 زبانوں کے اندر یہ بہت مختصر کتابچہ ہے، وہ موجود ہے۔ تو آپ اگر جو کوئی سیکھنا چاہے مزید اسلامی بینکاری کے بارے میں، تو وہ یہ کتاب انشاءاللہ آپ کے لیے ایک بہت رہنما ثابت ہوگا۔ اب آخر میں تھوڑی سی بات کر لیتے ہیں جو کہ مسکنسیپشن لوگوں کے ذہن میں آتے ہیں، تو یعنی اس کے نتیجے نکلتے ہیں کہ سوالات تھوڑے کم ہو جاتے ہیں، کیونکہ بہت سارے سوالات ہیں جو یہیں پر ہی ختم ہو جاتے ہیں۔ ایک سوال آتا ہے وہ کہتے ہیں کہ یار بینکنگ کو اسلامی کہنا بالکل ایسا ہی ہے جیسے شراب اسلامی کہنا، تو یہ جو قیاس مال فارغ ہے کہ ایسا نہیں ہے، کہ بات یہ ہے کہ کسی بھی چیز کے اسلامی ہونا یا نہ ہونے کی جو بنیاد اس بات پر کہ کام ہو کس طریقے سے ہے۔ جو شروع میں کیا اصل جو مقصد ہے وہ تو یہ ہے کہ آپ کے جو سیونگ اور انویسٹمنٹ میں تبدیل ہو جائے، اس کے لیے درمیان واسطہ چاہیے۔ اگر یہ سودی قرض کی بنیاد پر ہو تو یقیناً کبھی بھی اسلامی نہیں ہو سکتا۔ جس وجہ سے سودی قرض کو نکال دیا جائے اور پھر جیسے میں نے تجارت کی بنیاد پر، مزاروں مشاہدے کی بنیاد پر کر کیا جاتا ہے، تو کسی بھی صورت آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ یار یہ اسلام کے مطابق نہیں ہے، ان چیزوں کی شریعت نے اجازت دی ہے۔ اس کے بعد ایک اور سوال آتا ہے کہ کیا دونوں ایک جیسی لگتے ہیں؟ کنونشنل بینک میں جاتے ہیں وہ بھی ویسے ہی ہے، اسلامی بینک بھی ویسے ہی ہے، اور جو فائنینسنگ وغیرہ ہم لیتے ہیں وہ بھی تقریباً جو ہے اتنے ہی ریٹس پر دے رہے ہوتے ہیں، یا اگر میں ڈپازٹ سائٹ پر جاتا ہوں تو جتنے جو ہے کنونشنل بینک جو ہے وہ سود دے رہے ہوتے ہیں، اسلامی میں اس کو پروفٹ دے رہے ہوتے ہیں، تو یہ ایک جیسے لگتے ہیں، کوئی خاص میں فرق نظر نہیں آتا۔ تو بات یہ ہے کہ جو فرق ہے وہ جیسے میں نے وہ پروسیسز کے اندر ہے، اس کے طریقہ کار کے اندر ہے، باقی جو جس ضرورت کو پورا کرنے کے اسلامی بینک بیٹھے ہوئے ہیں، اسلامی بینک بیٹھے ہوئے ہی ان ضروریات کو پورا کرنے کے لیے جو آپ کی کنونشن بینک سے پوری ہوتی ہے، لیکن وہ غلط طریقے سے کرتے ہیں، ہم کہتے ہیں ہم آپ کو صحیح طریقے سے ان ضروریات کو
پورا کریں. تو جب ضرورت ہو ایک بندہ اسلامی بینک کے پاس دوسری ضرورت کے لیے آیا, جس ضرورت کے کنوینشنل بینک کے پاس آ رہا ہے, تو اینڈ تک آپ کو یقیناً صحیح ہی ملے گا. ورنہ تو جس ضرورت ہم پورا کرنے کے لیے بیٹھے ہیں وہ ضرورت آپ کی کنوینشنل بینک بھی پوری کر رہا ہے. اس وجہ سے وہ لگتا ہے کہ یار دونوں یہ جو دیکھنے میں ایسا لگتا ہے کہ دونوں چیزیں ایک جیسی ہیں. ایک اور بات سمجھنے کی کہ ایسا نہیں ہے کہ اگر دو چیزوں کا اینڈ ریزلٹ سیم ہو تو آپ کو دونوں ہے بھی ایک. اگر آپ کے سامنے دو گوشت پورے رکھے ہوئے ہیں, ایک ورڈ جس کو بسم اللہ پڑھی گئی تھی, ایک ورڈ جس کو نہیں پڑھی گئی تھی, یقیناً مفتیان بتائیں گے کہ وہ دونوں کا جو حکم الگ الگ ہے. جس پر بسم اللہ پڑھ کے ذکر کیا گیا جو گوشت بنائے وہ حلال ہے, تو جس کو بسم اللہ نہیں پڑھی گئی یہ حرام جانتا کا تھا, تو وہ جو گوشت ہے دیکھنے میں بالکل ایک جیسا ہے, اس کے باوجود وہ حرام ہے. تو جو پروسیس ہے, طریقہ کار ہے, اس کی بنیاد پر فیصلہ ہوتا ہے کہ جائز ہے یا ناجائز ہے, نہ کہ اس بنیاد پر دونوں ایک جیسے لگ رہے ہیں. تو لہٰذا دونوں کا حکم بھی ایک جیسا ہی ہوگا. تو مثلاً ایسا نہیں, معاملہ یہ کہ اگر طریقہ کار ٹھیک ہے تو معاملہ ٹھیک ہوگا, طریقہ ٹھیک نہیں تو اس پر پھر ناجائز یا غلط ہونے کا حکم لگے گا. ایک اور سوال یہ آتا ہے کہ اسلامی بینکس جو بینچ مارک اپنے معیار یعنی بینچ مارک کو اس طرح سمجھیں کہ اسلامی بینک کو کمانا ہے. کیا کمانا ہے کہ اگر کوئی سامان ہے اپنے کسٹمر کو بیچ سے نفع کمانا ہے, اس پر نفع کتنا رکھے. اسی طریقے سے اپنے کسٹمر کو کوئی چیز کرائے پہ دے رہا ہے, تو کرائے پہ جب دے گا تو اس کے اندر بیچنا کا نفع تو رکھنا ہے, تو وہ نفع کتنا رکھے, یہ سوال اسلامی بینک کے سامنے. ایک صورت یہ ہو سکتی تھی کہ میں الٹا بندو ٹھیک ہے یار, ایک بندہ ہے اس کو قابل ٹھیک ہے 20% پہ دے رہا ہوں, دوسرا ہے تو 10% پہ دے رہا ہوں, کسی کو 5% پہ دے دے, کسی کو 20%, جو جتنے میں گر گیا اس کو گھیر لیا. ایک صورت تو یہ ممکن تھی. لیکن بینکنگ میں ایک ریگولیٹری سیکٹر ہے, ایک ایسا سیکٹر ہے جس کے بارے میں حکومت اور اسٹیٹ بینک جو تمام بینکوں کو نگران ہے اس بات کو دیکھتا ہے کہ ایسا نہ ہو کہ بینک کسٹمر کے ساتھ زیادتی نہ کر دیں, کیونکہ بینک تھوڑی مستحکم پوزیشن میں ہوتا ہے. کسٹمر جو وہ اپنی ضروریات کے لیے آ رہا ہوتا ہے, تو ایسا نہ ہو کہ وہ اپنے جو کسٹمر جو ان کے ساتھ زیادتی کر جائے. اس لیے ایک معیار اسٹیٹ بینک کی طرف سے دیا جاتا ہے کہ آپ اس سے ارلی کما سکتے ہیں, آپ اس کے قریب کما سکتے ہو, آپ اس سے بہت گھٹ کر نہ کماؤ. تو جو معیار وہ کہلاتا ہے کائبور کراچی انٹر بینک آفر ریٹ. وہ ایک کوئی ریٹ ہوگا, 10% ہوگا, 5% ہوگا, 8% ہوگا, 10% ہوگا, ایک ریٹ ہے. وہ ریٹ نہ حلال ہے نہ حرام ہے. وہ اصل بات ہے کہ اس ریٹ کے کو بنیاد بنایا جائے سودی خرچ کے لیے, تو سودی خرچ کی وجہ سے وہ ریٹ حرام ہو جائے گا. لیکن اگر میں مرابع میں ایک چیز بیچ رہا ہوں اور اس میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ ہمیں 10% کمانا چاہیے, تو صرف اس وجہ سے کہ چونکہ روایتی بینک کنونشنل بینک اس کو اپنے قرض جو انٹرسٹ ریٹ ہے اس کو معلوم کرنے کے لیے اس کو استعمال کرتے ہیں, اور میں نے بھی وہ استعمال کر لیا تو صرف میری ٹرانزیکشن حرام نہیں ہوتی. وہ الگ بات ہے کہ پسندیدہ ہے کہ نہیں ہے, لیکن یہ بات پسندیدہ نہیں ہے کہ ہم ایسے چیز کو معیار بنائیں جس کو روایتی کو سود کے معیار بناتے ہیں. لیکن الحمدللہ اس کو بات چل رہی ہے, تو امید ہے کہ انشاءاللہ مستقبل کے اندر ان اسلامی بینک سے الگ سے کوئی معیار کے ہیں اور جو اسٹینڈرڈ ہے وہ آ جائے گا. اس کے بعد ایک اور سوال جو کہ کئی دفعہ آتا ہے وہ یہ کہ میرا معاملہ ہو گیا اسلامی بینک کے ساتھ کہ میں نے کوئی سامان خرید لیا, اس کی قسطیں دینی ہے, میں نے رینٹل پہ کوئی سب چیز کرایہ پہ لینا, اس کے رینٹس مجھے دینے ہیں. اگر میں وقت ادائیگی نہیں کروں تو پھر میرے ساتھ کیا ہوگا؟ تو پھر اصولی بات تو یہ ہونا یہ چاہیے کہ اس کو قاضی کے پاس لے جائیں, اس کو کوڑے ووڑے لگوائیں, اس کے بعد پھر دیکھیں قاضی اس میں دیکھے کہ ہاں اس کے پاس کیپیسٹی ہے یا نہیں ہے کہ دینے کی, یہ تو کی اصل بات. لیکن ہمارے یہاں جو قاضی وہ بھی آپ کے سامنے ہے اور جو عدالت نظام وہ بھی آپ کے سامنے ہے, تو ایسی صورت میں نظام کو کس طرح سے چلایا ہے. ورنہ دوسری صورت تو یہی ہوگی کہ اگر کھلا چھوڑ دیا گیا ٹھیک ہے آپ نے جو کرایہ نظام سے 20,000 روپئے دے رہا تھا, بھلے آپ 5 تاریخ کو دو بھلے 20 تاریخ کو دو, آپ کو 20 ہی دینے پڑیں گے, ٹینشن نہیں لو. تو حقیقت دیکھ کر کوئی کسٹمر کبھی ٹینشن نہیں لے گا کہ ٹھیک ہے یہ سب سے آگے بڑھ دوں گا. تو آپ نظام کو چلانے کے لیے جب علماء کرام سورج کے سامنے بات ہے کہ اس کو کس طرح اس چیلنج سے کس طرح نپٹا جائے, تو ایک جو رزلٹ آیا اور جو فیصلہ کیا گیا وہ یہ کہ جو بھی ہمارے معاہدات ہیں اس میں ایک کلوز ڈال دی جائے اور ایک انڈرٹیکنگ ڈال دی جائے کسٹمر کی طرف سے, جس میں کسٹمر اس بات کو وعدہ کرے. وعدہ کیا کرے کہ میں آپ کی جتنی بھی ادائیگیاں ہیں وہ وقت پہ کروں گا. اگر وہ وعدے کو پورا کرتا ہے تو بسم اللہ بہت اچھی بات ہے, اور بینک کی چاہت بھی یہ ہوتی ہے کہ وقت پہ ادائیگی کرے گا. اگر وہ وقت پہ ادائیگی اگلا وہ کہتا ہے کہ میں نے وقت پہ ادائیگی نہیں کی تو میں کچھ اماؤنٹ صدقے میں دوں گا, اور وہ بینک اپنے مختلف چیریٹیبل انسٹیٹیوٹ کے ساتھ دے رہا ہوگا,
تو وہ جو اماؤنٹ ہے وہ اس کی نظر کی وجہ سے، اس کے وعدے کی وجہ سے کہ میں نے وقت ادا کرنے ہیں، اگر میں نے وقت ادا نہیں کیا تو پھر میں یہ چیریٹی کی صورت میں دوں گا. اس حوالے سے ایک بات ذہن میں رکھیں کہ وہ چیریٹی ہی ہے، پینلٹی نہیں ہے. کیونکہ اور پینلٹی اگر بندہ کوئی دیتا ہے، چیریٹی جانتے ہیں کہ ایسی صورت کے اندر اگر میں نے جیسے آج کل اپنے جو آپ یوٹیلیٹی ملتے ہیں اس کو بھی سرچارج لگتے ہیں اور دیگر چیزوں پہ بھی سرچارجز جو لگ رہے ہوتے ہیں وہ سود کی ایک صورت ہے. تو اگر بندہ پینلٹی دے رہا ہے تو وہ کسی نہ کسی درجے میں گناہگار ہو رہا ہے. لیکن اگر چیریٹی جب اس کو یقیناً ثواب مل رہا ہے تو وہ جو رقم ہے وہ چیریٹی ہی ہے، اور اس کی انڈرٹیکنگ کی وجہ سے کہ میں وقت ادا کروں گا اس بات میں وعدہ کرتا ہوں، لیکن اگر میں نے وقت ادا نہیں کیا تو اتنی اماؤنٹ میں نے چیریٹی میں دیں گے. اور دوسری طرف یہ بات بھی ذہن میں رکھیں کہ یہ جو بینک کے پاس پیسے آتے ہیں، بینک اس کا بالکل الگ حساب رکھتا ہے کہ بینک کی آمدنی کے سر نہیں بنتے، اور پھر بتاتا ہے اپنے کسٹمرز کو سال کو ہونے کے بعد جو حسابات چھپتے ہیں اس پہ اسٹیٹمنٹ آف چیریٹی اکاؤنٹ کے نام سے پورا اسٹیٹمنٹ چھپتا ہے جس میں بینک بتاتا ہے کہ ہر سال کے دوران کتنی چیریٹی کا اماؤنٹ کلیکٹ ہوئی تھی، کتنی جو بینک آگے لگا دی اور کہاں کہاں لگا دی. یعنی آپ کسی بھی سال میں جو وہ سالانہ حسابات اٹھائیں گے اس میں آپ کو اسٹیٹمنٹ نظر آ جائے گا. جہاں پہ ہم نے 2 لاکھ روپے انڈس ہاسپٹل کو دیے، 4 لاکھ روپے ہم نے جو ہے شوہر خانہ میں دیے، 3 لاکھ فلاں جگہ دیے، جو بھی اماؤنٹ جمع ہوئی تھی اس کی تقسیم کس طریقے سے ہوئی وہ الحمدللہ یعنی بینک کر رہے ہوتے ہیں اور اس کو بتاتے ہیں. اور ایک اور آپ سے بات کرتا ہوں کہ سو آپ بولا کہ اسلامی بینک میں، لیکن 2 مواقع پہ اس چیریٹی فنڈ کا بے انتہا فائدہ ہوگا. نمبر 1 جب کورونا آیا تھا تو الحمدللہ اس وقت اسلامی بینکس نے اچھی خاصی اماؤنٹ جو اس کے ذریعے سے اپنی کسٹمر کا پیسہ ہے نا، عوام کا پیسہ ہے تو عوام پہ ہی لگا. غریبوں کی جو راشن تقسیم کرنا ہے یا ان کے علاج والا دیگر چیز اس پر یہ پیسہ لگتا ہے. دوسرا جو وقت آیا ابھی سیلاب کے موقع پہ بینک اسلامی نے بھی اچھا خاصی اماؤنٹ جو ہے وہ اور دیگر اسلامی بینکوں نے بھی اسی چیریٹی کا اماؤنٹ سے نکالی جو کہ اس معاشرے کو فائدہ ہوگا، عوام کو بھی فائدہ ہوگا. بینک کا اس میں کوئی اس بات کی بھی ہمیں اجازت ہے شریعہ وائز کہ بینک کو مثال کو یہ دیوالی چیریٹی ہے، کبھی جو ہے کسی سی او کو اپنے چیریٹی اسٹوڈنٹ کو دے اس کو تصویر بھجوا دی، اس کی اجازت نہیں کیونکہ یہ بینک کا پیسہ نہیں ہے. یہ جو پیسہ ہے یہ عوام کا ہے، کسٹمرز کا ہے، اس پر بینک اپنی مارکیٹنگ نہیں کر سکتا. یہ بائی پالیسی تقریباً تمام شریعہ کورٹس کی طرف سے کہ جو چیریٹی والی اماؤنٹ ہے آپ نے خاموشی سے دے دینی ہے، جو بھی ادارے ہیں آپ نے اس کو مارکیٹنگ کا ایجنٹ نہیں لینا. اس کے بعد ایک جو مسکنسپشن آتے ہیں کہ آپ اتنے لوگ ہیں 12% آپ کو جو ہے گاڑی دیں گے، 10% آپ کو گھر دیں گے تو فوراً جب میں فکس ہو گیا تو سود ہو گیا. تو یہ بات تھوڑا سا کلیئر لینا چاہتے ہیں کہ صرف فکس ہونے سے کوئی سود نہیں ہوتی. سود جب ہوتی ہے وہ فکس اماؤنٹ آپ قرض کی بنیاد پر فکس کر رہے ہیں کہ ہاں میں لاکھ روپے آپ کو دے رہا تو 10% آپ کو ایکسٹرا ملے گا تو یہ سود ہے. باقی جب آپ کوئی چیز خرید و فروخت کر رہے ہو تو اس کی قیمت طے ہونا ضروری ہے، اس کا فکس ہونا ضروری ہے. آپ کوئی چیز کرائے پر دے رہے ہو تو اس کرائے کا طے ہونا ضروری ہے، فکس ہونا ضروری ہے. ہاں پارٹنرشپ کے اندر جب آپ مداخلہ مشارکت پر آتے ہو وہاں آپ پروفٹ شیئرنگ ریشو طے کرتے ہو، لیکن کوئی اماؤنٹ یا کوئی اس سرمایہ سے متعلق آپ کوئی پرسنٹیج فکس نہیں کر سکتے کہ میں آپ کے کاروبار میں لاکھ روپے لگا رہا ہوں مجھے تو ہر آدمی لاکھ سے 10% چاہیے، یہ آپ مشاہدہ مظاہروں میں نہیں کر سکتے. اور حقیقت آپ کا اس کو کہ اسٹیٹ بینک آف پاکستان کی طرف سے بھی ہمارے اوپر لازمی صرف ٹریڈ بیس موڈ آف فائنینس سے مراقبہ سروس سسٹم وغیرہ یا پھر کرایہ داری کو بنیاد پر ان میں تو ہم استعمال کرتے ہیں ٹائبول اور اس کو فکس کرتے ہیں. باقی جو ہمارے مشاہدہ کی بنیاد پر ڈیلز ہوتی ہیں اس کے اندر اسٹیٹ بینک کی طرف سے باقاعدہ سرکولر ہے کہ اس میں آپ جانیں آپ کو کسٹمر جانیں آپ نے وہ ٹائبول کا استعمال نہیں کرنا ہے، کر نہیں سکتے کیونکہ جو ہم پروفٹ شیئر ریشو طے کر سکتے ہیں کوئی اماؤنٹ سرمایہ کی طرف سے فکس نہیں کر سکتے تو آپ کی ہوتا بھی نہیں ہے. تو اس لیے یہ بات دیکھنا ہے کہ کچھ جگہوں پر فکس ہونے سے معاملہ خراب ہو جاتا ہے اور کچھ جگہ پر فکس نہ ہونے سے معاملات غلط ہو جاتے ہیں. اور باقی یہ بات کہ ڈیفرس یعنی برابر اگر معطل ہوتا ہے ڈیفرس سیل ہوتی ہے تو اس میں اضافہ یہ کہ بے اضافہ قیمت دے رہا ہوتا ہے تو نمبر 1 اسٹور کاروبار کوئی ہمارے معاشرے میں چل ہی رہا ہے. باقی اس کے علاوہ فوائد سے بات یہ ہے کہ قیمت کا طے ہونا اس وقت ضروری ہے جس وقت آپ بیچ رہے ہو. قیمت کم زیادہ ہو سکتی ہے، ایک کی 10,000 روپے کی ہے لیکن اگر ابھی آپ خریدتے ہو 10 کی بیچ رہا ہوں لیکن آپ کی آ جائے گی 6 مہینے بعد آئے تو 12 کی، سال بعد آئے تو 20 کی بیچوں گا. تو بالکل جس طرح وہ چیز میں وہ جو میں لے رہا ہوں اس کی قیمت لے رہا ہوں،
ٹھیک ہے. لہٰذا اب جو چیز ناجائز ہوگی وہ یہ کہ میں نے ایک دفعہ قیمت دے کر لی 6 مہینے میں ادا کرنا 12,000. اب وہ 6 مہینے کے بجائے 9 مہینے میں ادا کرتا ہوں, پھر میں بڑھا دوں, پھر میں بولوں تم 12 یا 14 دو, تو یہ جو 2,000 روپے میں بڑھا رہا ہوں اس کی ڈیلے کی وجہ سے وہ بھی شرط ناجائز ہو جائے گا. باقی ایک چیز جب میں بیچ رہا ہوں, بیچتے وقت اس کی ادائیگی کی مدت بھی طے ہو گئی, اس کی قیمت بھی طے ہو گئی, تو شرط اس کی گنجائش ہے. آخر میں آپ کے ساتھ ایک تعارف بین اسلامی کی ایک اور انیشیٹو کا وہ ہے دین کنیکٹ پروگرام. الحمدللہ بین اسلامی جس طریقے سے اسلامی بینکاری کے اویئرنیس سیمینار اور اس کی اویئرنیس پھیلا رہا ہے, اس کے ساتھ ساتھ معاشرے کے اندر اسلامی جو تعلیمات ہیں اس کو پھیلانے کے لیے اپنا کردار ادا کر رہا ہے. تو یہ بین اسلامی کا دین کنیکٹ کے نام سے ایک پروگرام ہے جس میں الحمدللہ ہم مختلف پروگرام کروا رہے ہوتے ہیں. تو اس وقت پرانے عربی کورس ہمارا چل رہا ہے جس کا الحمدللہ ہم نے کل ہمارے 5ویں کلاس ہو گئی. اب منگل اور جمعرات کو 8 بجے سے لے کر 9 بجے تک کی کلاس ہوتی ہے. 16 کلاسوں پر کوشچن سیشن ہے جس کو آپ اٹینڈ کریں, اس کا آخر میں آپ کو سرٹیفکیٹ آف پارٹیسپیشن بینک کی طرف سے دیا جائے گا. تو الحمدللہ اس کے ساتھ بیسز ہو چکی ہیں. اور یہ جو پروگرام میں اسٹارٹ کیا تھا 2021 کے شروع میں کیا تھا, اسی طرح قرآن تجوید کورس ہم کرواتے ہیں آن لائن. جو بھی قاری ہمارے پاس ان کی خدمات ہم لیتے ہیں اور ان کو الحمدللہ تقریباً 2 مہینوں کے اندر بنیادی جو مخارج وغیرہ چیزیں وہ درست کرواتے ہیں. اسی طریقے سے ترجمہ اور شورٹ تفسیر پر سیشن کرواتے ہیں. مثال کے طور پر سورہ رحمان کا ترجمہ, اس کی تفسیر, سورہ یاسین کا ترجمہ تفسیر, آیت الکرسی کا ترجمہ تفسیر, سورہ فاتحہ کا ترجمہ تفسیر. تو الحمدللہ اس کے لیے ہمارے پاس تقریباً 25 سیشن ہو چکے ہیں. اسی طریقے رمضان مبارک کے اندر 2 رمضان ہمارے گزرے, تو 2000 پچھلے سال والے رمضان تو اس میں تقریباً 29 ہم نے 20 منٹ کی خلاصہ قرآن کا مشتمل ویڈیوز ریکارڈ کی تھی اور اس کو پھر الحمدللہ ہمارے سوشل میڈیا پر ہم نے ریلیز کیا. اور اس سال پیغام رمضان کے نام سے ایک سیریز 30 ویڈیوز وہ ہم نے ریلیز کی. لائیو ویبینار ہم کرواتے ہیں الحمدللہ. ہمارے پاس مفتی ارشاد اعجاز صاحب جو کہ ہمارے جیل میں شیخ موجود ہیں, مفتی حسین صاحب جامع رشید کے بڑے مفتی وہ ہیں, وہ ہمارے شریعہ بورڈ کے ممبر ہیں. مفتی سید حسین صاحب جامع کراچی کے شریعہ بورڈ اپنے جالسہ کے ممبر سینئر استاد ہیں, میرے بھی استاد ہیں, وہ ہمارے شریعہ بورڈ پر ہیں. ان اللہ کے خدمات دیتے ہیں اور لائیو ویبینار میں مختلف موضوعات کہ زکات کس طرح ادا کریں, قربانی کے مسائل وغیرہ پہ کروا لیا, ای کامرس پہ کروا لیا. ایک ابھی ورکشاپ ہماری آج رات میں ہونے والی ہے انشاءاللہ, جس میں ای کامرس پہ بات ہوگی کہ جو اپنے مختلف جو پلیٹ فارمز ہیں ان کے ذریعے سے جب آپ ان سے خرید و فروخت کر رہے ہوتے تو اس کی کیا احکامات ہیں, وہ بھی ایک دوسرے سیشن آج رات میں ہونے والا ہے. اس کے علاوہ الحمدللہ اب تک یعنی فروری 2021 میں ہم نے یہ پروگرام شروع کیا تھا. اللہ کا لاکھ شکر ہے, 6 لاکھ سے زائد افراد تک ہم جو ہے دین کی بات پہنچانے میں کامیاب ہو گئے. تو یہ ساتھی آپ کے ساتھ جو ہے یہ سیشن 3 لائن کا 4 لائن کا شیئر کر رہے ہیں. اور آپ سے کوئی انٹرسٹڈ ہو تو یہ آپ فل کر کے دے دیجیے گا. انشاءاللہ جب واپس آگے جانے کے بعد ہمارے ساتھ آپ کو ہمارے اس مین گروپ میں ڈال دیں گے جس میں ہم آپ کو مسلسل کر رہے ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو کچھ کہا سے مستقبل میں ہوگی عطا فرمائے. اب اگر آپ کو کوئی سوالات ہیں